اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غسل کا طریقہ بتانے لگی ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ جب ہماری بہنیں یا ماں یا ہماری کوئی عزیز و کار یا محلے میں کوئی ایسی خواتین کہ آج کل جو باہر سے بلاتی ہیں وہ اتنے پیسے لیتی ہیں تو کیا غسل دیتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ غسل سیکھ لو گے، آپ غسل دو گے، یہ کام تو بہت بڑا ہے غسل دینا، اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ جو کام اللہ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ بڑا بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے اور انسان خوشی سے کر سکتا ہے۔ آپ غسل دیں، خود دیں۔ غسل دینا جب آپ نے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک دیکھیں کہ آپ کا وجود پاک ہے، آپ غسل دینے جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ جب غسل دو تو سب سے پہلے اپنے گھر سے جب نکلو یا آپ اپنے گھر میں ہو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، کسی کو بھی جب غسل دو تو آپ پہلے وضو کرو، وضو کر کے پھر اس کو غسل دو۔ غسل ایسے دینا ہے کہ اس کے جیسے ہم اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں کہ اپنا جسم پاک کرتے ہیں، سچندر یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے ہاتھ دھونے ہیں ٹخنوں تک، اس کا جسم نیچے والا صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک مردے کے۔ اس کے بعد اس کو وضو کروانا ہے۔ بتیاں بنا لیں، کاٹن ہوتی ہے، کاٹن کی بتیاں بنا لیں، 6 بتیاں بنا لیں جو ناک میں ڈالنی ہیں۔ جو پہلے بتی ڈالی ہے وہ نکال دینی ہے، بھگو کے ڈالنی ہے پانی کی، کیونکہ پانی تو اندر جا نہیں سکے گا، کیونکہ جائے گا تو وہ اندر آگے جائے گا یا نہ کچھ ہوگا ہی نہیں، تو اس لیے بتیاں اپنے پاس رکھ لیں 6، ان کو ان سے گیلی کر کے ان کے ناک میں پھیریں 3 مرتبہ۔ جو پہلے پھیر دیا اس کو پھینک دیں، پھر پھیریں، ایسے کر کے 3 بتیاں ہی دائیں بائیں ایسے کر کے دونوں ناکوں میں 3 بتیوں کے ساتھ ان کو صاف کریں ناک کو۔ اس کے بعد جب وہ کر لیں تو آپ ان کے منہ میں، کیونکہ منہ تو کھلا نہیں ہوتا، منہ بند ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں سب سے بڑی آپ کو بتا دوں، دیکھو اگر گھر میں کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی فوت ہوا ہے، تو اس کا تازہ جیسے اس کو رکھو گے وہ ویسے ہی رہے گا۔ اگر وہ چیئر پہ بیٹھا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی، یا اس کو فوراً اٹھاؤ اور اس کو چارپائی پہ لٹا دو۔ اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہے گا، مردہ جب اس کی تازی روح جاتی ہے تو اس وقت اس کو جیسے چاہو رکھ لو۔ اگر اس کے بعد اس کو سیدھا کرو گے، اس کے جسم کو، اس کے منہ کو، اس کسی چیز کو بھی سیدھا کرو گے تو مردے کی ہڈی بیٹا ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سب سے پہلے اس کا منہ باندھیں، اس کو یعنی کہ اس کے نیچے سے سرہانہ نکال دیں، تکیہ جو اس کے سر پہ ہے، سر کے نیچے اس کو نکال دیں، اس کے دونوں پاؤں جو ہیں آپس میں ملا کے باندھ دیں۔ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، پنڈلی کہتے ہیں دونوں ٹانگوں کو، جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی تو وہ تیرے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا دین ہوگا، وہ سب سے جدائی کا دین ہوگا۔ تو بیٹا آپ پاؤں ان کے باندھ دیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہی بتیاں لیں، تو منہ تو کھلے گا نہیں، وہی بتیاں بھی گوئیں اور سارے منہ میں دانتوں میں اچھی طرح سے ان کو پھیر دیں، صاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد پھر اس کا جو ہے نا، اس کا چہرہ دھوئیں 3 مرتبہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، پھر ان کے کونیوں تک ہاتھ دھوئیں، وضو جیسے کرتے ہیں ایسے اس کا وضو کروائیں۔ جب یہ سارا سسٹم ہو جائے، پاؤں نہیں آپ نے دھونے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر غسل آپ نے دینا ہے، اس کے جسم کو دھونا ہے، اس کے بعد اس کے سر کو دھونا ہے، اتنا دھونا ہے کہ اس کے اندر بالوں میں کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے، اچھی طرح سے بال دھونے ہیں، جسم دھونا ہے۔ جب یہ سارا آپ نے غسل دے لیا، ایک تو دوسرا میں نے کہیں گئی تھی تو وہ غسل دے رہی تھی تو اس نے مردے کو بٹھا دیا تھا، عورت کو بٹھا دیا تھا۔ مرے ہوئے کو بٹھاتے نہیں، اس کی کروٹ ویسے ہی بدلاتے ہیں کہ جیسے ہم سوتے ہوئے کروٹ لیتے ہیں۔ مردے کو کہتے ہیں کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھتی ہے، تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ تو اس لیے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بٹھانا نہیں، لیٹے اس کی کروٹ دینی ہے، دونوں طرف سے اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ جب جسم صاف ہو جائے پھر سر کو دھونا ہے، جب سارا جسم سر صاف ہو جائے، بال صاف ہو جائیں، پھر اس کے پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاؤں دھونے کے بعد یہ سارا سسٹم کر لو۔ جب اس کا لباس کفن جو پہنا دیا ہے، جو ہم 2-3 تو ہوتی ہیں، تھوڑی تو نہیں ہوتی نا، کتنی 3-4 تو ہوتی ہیں۔ ہم غسل کے وقت کوشش یہ کرے کہ کوئی جو پاس کھڑی ہے وہ بولے نہیں۔ دیکھو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، ہم عورتوں کی فطرت میں ہے یہ شمار کہ ہم اس کام میں بڑا بولتی ہیں، نہیں یہ غسل ٹھیک نہیں دے رہی، یہ غسل فلان کر رہی ہے۔ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ دے رہی ہے تو ہم دیکھیں، ہم کیوں اس کو ٹوکیں۔
لیکن جب غسل دے لیا تو آپ جائیں، آپ نے غسل دیا، آپ جا کے اپنے جسم کو پاک کریں، نہائیں، وضو کریں، کیونکہ آپ کے اوپر پتہ نہیں مرنے والے کی جان کیسے نکلی ہے، الحمدللہ پاکی میں نکلی ہے۔ جیسے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی غلاظت نہانے سے دور ہوتی ہے، ایسے مردے کی غلاظت جب آتا ہے تو ویسے ہی اس کو پاک کیا جاتا ہے، جب جاتا ہے تو ویسے ہی پاک کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ آپ نہائیں، نہا کے تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے 2 نفل ادا کریں، یہ نماز کے علاوہ ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے غسل دیا ہے آپ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم نے آپ کے حکم سے ہی غسل دیا ہے، تو اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی غسل دینے میں تو ہمیں معاف فرما، اور میرے ان 2 نوافل جو میں نے آپ کو ادا کی ہیں ان کی برکت سے اس کو پاک کر دے اور پاکی بخش دے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا تو کہتے ہیں نا ہر وقت مانگنی چاہیے، تو یہ دعا مردے کے لیے تو ہمارے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ نوافل پڑھ کے پھر اس کے میت پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں تو دعائے خیر کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنا عزیزوں کا جو بھی فوت ہو جائے بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل دیں۔ غسل والیوں کو بلا لیتے ہیں کہ چلو جی غسل دو، ہمیں کیا، نہیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو تو عورت کو کم سے کم، ایک عورت کو 10 یا 12 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اللہ کو پتہ ہے، غسل دینا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے، بیٹے ہیں تو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں، بلکہ بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اب نماز جنازہ سیکھو، نماز جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، تو آپ اپنے باپ کا نماز جنازہ خود پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کی چیزوں کے بہت بڑے درجے ہیں جو ہم ایمان سے خارج ہیں، ٹائم کرتے ہیں اتنا وقف، موبائلوں پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، ان چیزوں پہ ٹائم لگائیں میرے بچوں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والوں، سمجھنے والوں میں شمار کر لے تو ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معافی کی طلبگار ہوں۔